دی گئی تھی اور کا سبب یہ تھا کہ پولیس کیا گیا تھا کہ یہ تمام اتنی زیادہ یہاں پر مساجد کی تعمیر ہو چکی ہے. مسجد ہادہ کا ذکر کیا گیا اس کے بعد وہ خبر روزنامہ اخبار میں چھپی اور بادشاہ قادری صاحب رکن اسمبلی اور مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے نمائندگی کی گئی. پولیس نے اپنی غلطی کا اس لیٹر کو جو بلدیہ حیدرآباد کو لکھا تھا اس کو واپس کیا. جو نوٹس بلدیہ حیدرآباد گریٹر حیدرآباد منسپل کارپوریشن نے اس نوٹس کو بھی واپس کیا. یہاں پر آپ تمام سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نوٹس دینے کے بعد اور خبر لیٹر کے بعد چھپنے کے بعد اب تمام میں تشویش پیدا ہوئی نشانہ بتایا جا رہا ہے. میں یہاں رکھنا چاہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں گروہ کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر یا آخرت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتے. اب جب یہ کوششیں کی جا رہی ہے نہ صرف شاستری پورم بلکہ ساری دنیا میں ہر جگہ اور ہمارے ملک میں ہمارے مسجدوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ کو اور ہمارا کیا فریضہ ہونا چاہیے؟ اللہ ہم سے کیا حکم فرما رہا ہے؟ قرآن ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر آخرت پر اٹوٹ بھروسہ رکھتے ہیں. اگر ہم کو اللہ پر اور آخرت پر بھروسہ ہے اور ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں رکھتے تو آئیے اپنی مسجدوں کو آباد کریے. ہماری مسجدیں آباد رہیں گی یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ کوئی طاقت اس پر آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتی. ہم اپنے مسجدوں کو آباد نہیں رکھ رہے ہیں. ہم اپنے مسجدوں کو صرف یا رمضان کے مہینے میں یاد رکھتے ہیں یا عید الفطر عید الاضحیٰ میں یاد رکھتے ہیں یا پھر اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھنا ہے تو مسجد یاد آ جاتی ہے. یاد رکھیے ہماری زندگی کا مرکز مسجد ہونی چاہیے. اگر ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں ہمارے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ ہوگا, ہماری فطرتوں میں اخلاص پیدا ہوگا, خوف خدا پیدا ہوگا اور یہی ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی کا ضامن بنے گا. اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مسجدوں کو آباد رکھیے. اپنے محلے کی پوری کوشش کریے کہ 5 وقت کی نماز یہاں پر ادا ہو تاکہ ہم ان تمام دشمنوں کو ان ظالموں کو پیغام دے سکیں جو ہم کو اللہ کے گھر سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اور قرآن اور اللہ کی نظر میں وہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں جو ہم کو اللہ کے گھر سے ہمارے اللہ کے گھر سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام طاقتوں کو تباہ و ناراض کرے گا جو اللہ کی مسجدوں کو سے ہم کو دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو کر رہے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پولیس کے پاس جا کر کمپلین کیے, میں حکومت سے اور پولیس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر شاستری پورم میں اگر کوئی کسی مسئلہ ہے تو پولیس کو سب سے پہلے یہ چاہیے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام ظالموں کو نہ بلائے جو ان تمام نوٹسز کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. میں اللہ کے گھر میں ٹھہر کر ان ظالموں کا نام لے کر اللہ کے گھر میں ان کو عزت نہیں دینا چاہتا. یہ ناپاک لوگ ہیں جو کبھی یہ کہتے ہیں کہ نماز اذان سے پولوشن کی بات کرتے ہیں.
जहाँ पोल्यूशन की बात आई थी, हमने पूरा ताउन किया। आज भी मैं आपके साथ हूँ कि जितने ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिससे पोल्यूशन होता है उनका खात्मा हो, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी और सारी रहेगी। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हमारे मस्जिदों को निशाना बनाएं। तो पुलिस का ये काम ये है कि अगर कोई यहाँ पर अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं और पुलिस ये समझती है कि उनके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो साइबराबाद हो या फिर राजेंद्र नगर की पुलिस हो या मुताल्लिका डीसीपी हो, हमारा उनसे मुतालबा है कि वो इन जालिमों को बुलाकर इन ऐसा करेंगे तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ एहतजाज बुलंद करेगी। और पुलिस उनको बुलाकर उन लोगों से पैसा ले रही है, वो गरीबों से पैसा ले रही है। जो जगह अपना घर बना कर रह रहा है वही उस जगह का मालिक है, और अगर किसी को इतराज है तो उसको कोर्ट को जाना चाहिए। पुलिस को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट अगर किसी के भी हक में फैसला लेती है तो यकीनन वो उस जगह का मालिक होता है, और पुलिस उसी वक्त आकर कोर्ट की ऑर्डर पर अमल करे। ये जाती तनाजात में कोई जरूरत नहीं है पुलिस को उन जालिमों को बुलाकर उनसे तस्दीक करवाना जो अपना पैसा कमा रहे हैं, गरीबों से पैसा कमा रहे हैं, और मालूम हुआ है कि पुलिस उसमें अपना कुछ हिसाब किताब कर रही है। तो मजलिस इस हरकत की मजम्मत करती है। तीसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे मुल्क में गरीब माहौल बनते जा रहा है। कभी हमने देखा कि हमारे हिंदुस्तान के जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, कल्चरल मिनिस्टर का नाम शर्मा है, और ये शर्मा को कोई शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देते हुए। शर्मा ने क्या कहा, जो कल्चरल मिनिस्टर है, शर्मा ने कहा हिंदुस्तान की आत्मा कुरान नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा जो हमारे हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबें हैं, चाहे रामायण, गीता हो या महाभारत हो, वो आत्मा है, कुरान नहीं। हम हुकूमत हिंद से वजीर आजम पूछना चाहते हैं, मिस्टर मोदी, आप तो कह रहे थे ना कि मैं मुसलमान के हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, तो फिर ये तुम्हारा कैसा अनकल्चर्ड कल्चरल मिनिस्टर है जो ये कह रहा है कि कुरान इस मुल्क की आत्मा नहीं है। सुनो मिस्टर मोदी, दुनिया की हिदायत अगर किसी में मिलती है तो कुरान करीम में मिलती है। ये कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया, ये कुरान करीम तमाम इंसानियत के लिए नाजिल किया गया। और हमारा ये चैलेंज है, बल्कि हमारा नहीं बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसे आयात बना कर लेकर आओ। अगर तुम सच्चे हो तो आयत कुरान में जो मौजूद आयात उस जैसे आयात बना कर आओ। और दूसरी बात यह है कि कहाँ गया मोदी का वो नारा कि मेरी नजर में किताब सिर्फ हिंदुस्तान का आईन या कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात है कि वजीर आजम एक बात कहते हैं और उनका कैबिनेट का वजीर ये कहता है कि कुरान इस मुल्क की आत्मा नहीं। और फिर तीसरी बात, उस मुल्क का, हमारे मुल्क का कल्चरल अनकल्चर्ड मिनिस्टर कहता है कि मरहूम साबिका सदर जमहूरिया कलाम मुसलमान होते हुए वो राष्ट्रवादी थे। ये जुमला कहा कि मुसलमान होते हुए राष्ट्रवादी। क्या मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं होता? तो इसने अख्तियार लिया तुमको कि 17 करोड़ मुसलमान जो इस मुल्क में 22 शहरी की जिंदगी गुजारते हैं, कि तुम हमारे नेशनलिज्म पर, हमारे वफादारी पर शक करने का अख्तियार किसने दिया इन लोगों को? और कौन है लोग जो हमारी वफादारियों को, हमारे नेशनलिज्म को चेक करेंगे? क्या तुम दुकान खोल कर बैठे हो हमको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने के लिए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरह के वाहियात बयानात की मजम्मत करती है और कोई अख्तियार नहीं देता है कैबिनेट के वजीर को जिसने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हल्फ किया है। तुमने अपनी मुकद्दस किताबों पर हल्फ किया है, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हल्फ किया है। हिंदुस्तान हमारे मुल्क का कोई किताब, मजहबी किताब नहीं है, ना कुरान है, ना गीता है, ना हिंदुस्तान की मुकद्दस किताब कॉन्स्टिट्यूशन है जो तमाम हिंदुस्तानियों को हुक्म देता, उसकी बात तो नहीं करते। बहरहाल ये मुल्क में इस तरह की फिजा और माहौल को पैदा किया जा रहा, यहाँ पर सच्चाई की नहीं झूठ की तहकीक की जाती।
اور بار بار مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف کہ مجلس بہار کیوں گئی، میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انتظامیہ کی اجازت سے یہاں پر کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اگر بہار کو گئی تو کوئی آسمان نہیں ڈوبنے والا ہے۔ مجلس بہار کو گئی ہے، مجلس اتر پردیش کو جائے گی، مجلس ہندوستان کے کونے کونے میں جائے گی، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک مجلس جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی۔ یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں ہم مظلوموں کی آواز بن کر ابھریں گے، ہم جمہوریت میں انصاف کا مطالبہ کریں گے۔ کیا بات ہے کہ بہار میں سیمانچل کے صرف 24 اسمبلی احتجاج میں سے ہم نے طے نہیں کیا کتنے اسمبلی احتجاج پر لڑیں گے، مگر پیٹ میں درد شروع ہو گیا، سب پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو بتاؤ پھر بہار کے اسمبلی میں کتنے مسلمان ہیں؟ 17% آبادی کے لحاظ سے 41 MLA ہونے چاہیے، 7 MP ہونے چاہیے۔ مجلس نہیں گئی تو تم نے کامیاب کیا۔ کون ذمہ دار ہے بہار کے مسلمانوں کی غربت کا کہ 17% کی آبادی اور 45% مسلمان مفروض ہے، مفروض ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کہ تکالیف ہمارے دل کو، ہمارے احساسات کو چھوتی نہیں ہے؟ اگر ہم احتجاج میں بیٹھے تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہندوستان کے کونے میں ہمارے بیٹھنے والے بہاری ہمارے بھائی کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس نہیں کریں؟ جب ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور انصاف کے لیے جمہوریت میں جا کر الیکشن لڑتے ہیں تو ہم پر الزامات کی بوچھار لگا دی جاتی۔ مجھے الزامات کی فکر نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جو حق ہے وہ اللہ جانتا، مگر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ وقت اور حالات ایسے ہیں کہ ہم کو متحد رہنا پڑے گا، اپنے مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، ظالموں سے دوری اختیار کریے، جو جھوٹ بول رہے ان کو پہچانیے۔ اور میں اور مجلس اتحاد المسلمین ہو یا پاشا قادری ہو، کوئی ہم بڑا کام نہیں کیے، یہ ہماری ذمہ داری، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کام لے گا، اور اللہ کے گھروں کی عبادت کرنا تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ چیز ہے کہ جب قیامت آئے گی میری عزیز دوستو تو تمام چیز دنیا کی ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، مگر ایک چیز باقی رہے گی، اللہ کے گھر مسجد رہیں گے۔ اللہ اس کو اٹھا کر، اس دنیا سے اٹھا کر اپنی جنت میں رکھ دے گا۔ اس لیے ضروری ہے میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں اور پیغام دیں ان ظالموں کو کہ ہم تمہارے اٹھنے والی انگلیوں اور تمہاری نظروں کا جواب ہم اپنے اللہ کے گھروں کو آباد رکھ کر کریں گے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔